گل باوری رسالت پہ لاکھوں سلام، اس بہار شریعت پہ لاکھوں سلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ معزز سامعین کرام، بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، اسلام میں پہلا مہینہ محرم الحرام کا ہے، یعنی نئے سال کا جو آغاز ہوتا ہے وہ محرم الحرام کے مہینے سے ہوتا ہے۔ محرم الحرام کا مہینے کو حرمت والا مہینہ بھی کہا جاتا ہے، اس لیے کہ اس مہینے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت فضیلت عطا فرمائی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم کثرت سے اس مہینے میں، اس حرمت والے مہینے میں عبادات اور ذکر الہی میں مشغول رہیں۔ اس مہینے میں ایک دن ہے جو کہ بہت عظمت والا اور بہت بزرگی والا دن ہے، کہ جس کو ہم یاد کرتے ہیں 10 محرم الحرام، یعنی یوم عاشوراء۔ معزز سامعین کرام، 10 محرم الحرام یہ ایک ایسا دن ہے کہ اس دن کو ساری دنیا میں ایک وجہ سے بہت زیادہ یاد کیا جاتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ 10 محرم الحرام کو سید الشہداء، نواسۂ رسول، جگر گوشہ بطول حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت مبارک ہوئی تھی۔ حضرت امام حسین کی جو شہادت ہوئی تھی وہ 10 محرم الحرام کو ہوئی تھی۔ تو ساری دنیا میں یہ بات مشہور ہے کہ 10 محرم الحرام کا جیسے ہی خیال آتا ہے، وہ تاریخ آتی ہے، تو ہمارا خیال ڈائریکٹ جو حضرت امام حسین کی شہادت پر جاتا ہے۔ لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس 10 محرم الحرام کو صرف امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہی نہیں، بلکہ تاریخ اسلام کے ایسے بڑے بڑے واقعات رونما ہوئے ہیں جس کو شاید کہ آپ جانتے ہوں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک ایسے کچھ واقعات، تاریخی واقعات ہیں جن کو شاید آپ نے نہیں سنا ہوگا۔ اب وہ تاریخی واقعات کیا ہیں؟ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کی جو توبہ قبول ہوئی وہ 10 محرم الحرام کو ہوئی۔ حضرت یونس علیہ السلام کی جو قوم کی توبہ قبول ہوئی وہ بھی 10 محرم الحرام کو ہوئی۔ حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کی کشتی سلامتی کے ساتھ جب پہاڑ پر لگی تو وہ بھی 10 محرم الحرام کا دن تھا۔ فرعون اور اس کا جو لشکر غرق ہوا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پیچھا کرتے ہوئے جب فرعون اور اس کا لشکر جو ہے دریائے نیل میں پہنچ گیا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اس دریا نے اسے وہاں پر جو ہے ڈبو دیا تھا، تو وہ بھی 10 محرم الحرام کا دن تھا۔ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو وہ بھی 10 محرم الحرام کا دن تھا۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے ہیں، وہ بھی 10 محرم الحرام کا دن تھا۔ حضرت سیدنا یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ سے باہر نکلے تو وہ بھی 10 محرم الحرام کا دن تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب قید سے رہا ہوئے، یعنی آپ جو مصر کے جیل میں تھے، آپ جب وہاں سے نکلے تو وہ بھی 10 محرم الحرام کا دن تھا۔ یہ جو باتیں میں نے آپ کے سامنے ذکر کی، یہ فیض القدیر شرح جامع صغیر جلد 3 صفحہ نمبر 34، یہاں پر یہ باتیں، یہ تاریخی باتیں یہاں پر ذکر ہیں۔ اب اس کے علاوہ عجائب المخلوقات صفحہ نمبر 44 پر حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، وہ بھی 10 محرم الحرام کا دن تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر نار نمرود جو گلزار ہوئی، یہ واقعہ بھی قرآن حکیم میں موجود ہے، غالباً جو ہے پارہ نمبر 23 سورہ والصافات میں یہ واقعہ مذکور ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب نمرود نے اور وہاں کے کفار نے آپ کو جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا تھا، تو نار نمرود یعنی جو آگ میں آپ کو ڈالنے کے بعد جب آگ ٹھنڈی ہوئی تو وہ بھی 10 محرم الحرام کا دن تھا۔ حضرت سیدنا ایوب علیہ السلام نے جو مرض سے شفا پائی وہ بھی 10 محرم الحرام کا دن تھا۔ صبر ایوب کے نام سے حضرت ایوب علیہ السلام کو یاد کیا جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک مرض ان کی طرف آیا تھا، اور اس مرض میں آپ نے اتنا صبر کیا تھا کہ اس کی مثال آج تک دی جا رہی ہے اور قیامت تک دی جائے گی۔ یعنی اس مرض کو آپ نے ایسے برداشت کیا تھا کہ جیسے کہ کوئی آدمی اگر تھوڑا سا مرض اس کو آ جائے تو برداشت نہیں کر پاتا۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ سیرت حضرت ایوب علیہ السلام پر میں کلپ بناؤں گا، اس کے اوپر یہ تمام باتیں جو ہے وہاں پر درج کروں گا۔ جب آپ نے اس مرض سے شفا پائی
تو وہ دن 10 محرم الحرام کا دن تھا۔ حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام کی بینائی جب واپس آئی، یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام جو یوسف علیہ السلام کے والد محترم ہیں، آپ بھی نبی ہیں، حضرت یعقوب علیہ السلام کی ضعیف العمر میں بینائی آپ کی ختم ہو گئی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر سے آپ کو بینائی عطا فرمائی۔ جب بینائی عطا فرمائی، جب آپ کی آنکھیں روشن ہوئی تو وہ بھی 10 محرم الحرام کا دن تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کنویں سے جب باہر نکلے، کنویں سے جب آپ باہر آئے، حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے آپ کو کنویں میں ڈال دیا تھا، تو جب آپ کنویں سے باہر نکلے تو وہ بھی 10 محرم الحرام کا دن تھا۔ حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کو بادشاہی ملی 10 محرم الحرام کو۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام جادوگروں پر غالب آئے، یہ بھی 10 محرم الحرام کو۔ یہ تمام باتیں عجائب المخلوقات صفحہ نمبر 44 پر مذکور ہیں۔ معزز سامعین کرام، یہ تو انبیاء کرام کی تاریخی باتیں تھیں جو آپ نے سماعت فرمائی۔ اب کچھ اس سے ہم آگے آتے ہیں۔ حضرت سیدنا سید الشہداء حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو مرتبہ شہادت حاصل کیا، جو جام شہادت آپ نے نوش فرمایا، وہ 10 محرم الحرام کا دن تھا۔ یہ بات ساری دنیا میں مشہور ہے، لیکن اس سے پہلے جتنی باتیں ذکر ہوئی، جتنی باتوں کو میں نے ذکر کیا ہے، وہ تمام باتیں کچھ لوگ اہل علم ہی صرف جانتے ہیں، عوام نہیں جانتی ہے، اسی لیے یہ تمام باتیں عوام کی نظر میں کر رہا ہوں۔ 10 محرم الحرام کا ہی وہ دن ہے کہ جس دن قیامت آنے والی ہے، اور آسمان سے جب پہلی بارش نازل ہوئی وہ بھی 10 محرم الحرام کا دن تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی پہلی رحمت جو نازل ہوئی ہے وہ بھی 10 محرم الحرام کا دن تھا۔ یہ تمام باتیں غنیت الطالبین جلد 2 صفحہ نمبر 53 پر موجود ہیں۔ اور اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قلم کو پیدا فرمایا، آسمانوں کو پیدا فرمایا، کرسی کو پیدا فرمایا، یہ بھی تمام چیزوں کو جب پیدا کیا گیا تو وہ بھی 10 محرم الحرام کا دن تھا۔ حضرت سیدنا ادریس علیہ السلام حضرت سیدنا ادریس علیہ السلام کو جنت کی طرف جب اٹھایا گیا تو وہ بھی 10 محرم الحرام کا دن تھا۔ پہاڑوں کو اور سمندروں کو جو پیدا کیا گیا وہ بھی 10 محرم الحرام کا دن تھا۔ یہ باتیں نزہۃ المجالس جلد اول صفحہ نمبر 145، غنیت الطالبین جلد دوم صفحہ نمبر 53 پر یہ تمام باتیں مذکور ہیں۔ اس کے علاوہ دیگر جو میں نے حوالے دیے ہیں وہ تاریخی تمام باتیں وہاں پر مذکور ہیں۔ اس کے علاوہ عاشورے کے دن یعنی 10 محرم الحرام کے دن اصحاب کہف کروٹیں بھی بدلتے ہیں، یہ بات بھی نزہۃ المجالس میں جو ہے نا موجود ہے۔ معزز سامعین کرام، اتنی تمام باتیں یہ تو تاریخی باتیں ہیں، ان کو اگر یاد رکھیں، اگر یہ معلوم ہو تو بہت اچھی بات ہے، اگر نہ معلوم ہو تو اس میں کوئی بھی مسئلہ بھی نہیں ہے۔ لیکن یہ جو دن جو امپورٹنٹ ہے 10 محرم الحرام کا، وہ صرف حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت تو ہوئی ہے اس میں، وہ دن تو مبارک ہے، وہ دن قابل تعظیم ہے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ حضرت آدم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، جتنے انبیاء کرام کا میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے، ان تمام کے جو واقعات، جو اہم واقعات جو رونما ہوئے ہیں، وہ بھی 10 محرم الحرام ہی کا دن ہے۔ اس لیے اس دن کو کافی فضیلت اور کافی برکت حاصل ہے۔ امید کہ آپ کو یہ تمام باتیں سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ آخر میں یہی میں آپ کو پیغام دوں گا کہ جب 10 محرم الحرام آئے اس دن کثرت سے عبادت کریے۔ اس دن تو روزہ رکھنے کا بھی حکم آیا ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عاشورے کے دن روزہ بھی رکھا کرو۔ تو روزے کے ساتھ ساتھ آپ اس دن نوافل بھی کثرت سے کریں، اور پھر اس کے علاوہ ذکر و اذکار کریں۔ جتنا ہو سکے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر درود و سلام بھیجیں، اس لیے کہ وہ دن بہت بڑا دن ہے، بہت عظمت والا، بہت بزرگی والا دن ہے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی اس دن ہم جو بھی نیک اعمال کریں گے، اللہ تبارک و تعالی ان تمام مقدس ہستیوں کے طفیل اور مقدس ہستیوں کے وسیلے سے اللہ تبارک و تعالی ہماری ہر جائز اور تمنا کو اور ہماری ہر عبادت کو قبول فرمائے گا۔ امید کہ آپ کو یہ باتیں اچھی لگی ہوگی۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کے سامنے حاضر ہوتے ہیں کچھ ایسی ہی باتیں لے کر، تب تک اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔